والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ومسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ حضرات محترم آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے اور اس کے بعد ضمناً جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پڑھی اس کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت امام میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا نبی اللہ۔ میں بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک بہترین انداز میں نعت و کلام تقریر اور نظامت جو ہے سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑے جذبے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ آپ حضرات پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے دوسری کمیونٹی کے کچھ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، اس طرح کی سبھائیں جو دھارمک سبھائیں ہوتی ہیں، یہ گیان کی پراپتی کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کچھ اچھی باتیں سیکھ کر کے ہم جائیں۔ اس محفل کو جو سجایا گیا، باہر سے علماء سے آپ نے علماء کو بلوایا، آپ حضرات اپنا وقت دے کر کے اگر اس محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ کچھ اچھی باتیں ہم اس محفل سے سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ دیکھیے جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر ہیں، آج میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے، قرآن اور مسلمان۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، وہ آپسی اختلافات مذاہب کے اندر ہو سکتے ہیں، مگر تعلیم، علم، ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو تمام مذاہب میں کامن ہے۔ آپ دنیا کے تمام دھارمک گرنتھوں کو پڑھ کر کے دیکھیں، جتنے بھی مذاہب و ادیان ہیں، جتنے بھی دھرم دنیا کے اندر ہیں، تمام دھارمک گرنتھوں میں شکشا کو، ایجوکیشن کو امپورٹنس دی گئی ہے۔ ہم نے جتنی دھارمک کتابوں کو پڑھا تو حضرات محترم تعلیم تمام مذہب میں، تمام مذاہب میں بنیادی چیز ملی، شکشا تمام مذاہب میں بنیادی چیز ملی، اس لیے کہ تعلیم، شکشا، ایجوکیشن انسانیت کے لیے وہ ہتھیار ہے، یہ وہ ویپن ہے کہ جس سے انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے، جس سے انسان انقلاب رقم کر سکتا ہے، جس سے انسان تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کے پیچھے ہمیں تعلیم کا کردار ملتا ہے، ہمیں ایجوکیشن کا کنٹریبیوشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرات محترم، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے قرآن اور مسلمان۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا پیغام اس محفل سے لے کر کے جائیں۔ حضرات محترم، ایک عالم دین ہونے کے ناطے
میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایسا میسج، ایک ایسا پیغام آپ حضرات کو دے کر کے جاؤں کہ جس کو اپنا کر کے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، اس راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، جو سچا راستہ ہے۔ حضرات محترم، لیکن اس قرآن کو ماننے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو وہ قرآن جو سیدھا راستہ، سچا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جو برائیوں سے بچانے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جو سچائی کا راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جو برائیوں کا، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جو سماج سے بری باتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج اسی قرآن پر عمل کرنے والوں، اسی قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے اندر ہمیں طرح طرح کی برائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں یہ جو برائیاں، یہ جو گناہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ قرآن کو سچے دل سے پڑھے ہوتے، قرآن پر عمل کیے ہوتے، تو قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے، قرآن جن اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کے کردار میں دیکھنے کو ملتی، وہ مسلمانوں کے کیریکٹر میں دیکھنے کو ملتی، وہ مسلمانوں کی بستیوں میں دیکھنے کو ملتی، وہ مسلمانوں کے گھروں میں دیکھنے کو ملتی، وہ مسلمانوں کی آبادیوں میں دیکھنے کو ملتی۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، چاہے وہ تعلیمی حالت ہو، چاہے وہ معاشی حالت ہو، آج جو حالت ہے، وہ حالت، اس حالت کا ریزن یہ ہے، اس حالت کا سبب یہ ہے کہ قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، قرآن کے اصل پیغام سے ہم دور ہو چکے ہیں، قرآن کی اصل تعلیم سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات محترم، یہ قرآن وہ خوبصورت کتاب ہے، جتنے مسلمان ہیں ہر گھر میں قرآن دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس گھر کے اندر طاق میں، جس گھر کے اندر الماری میں قرآن نہ ہو۔ اگر گھر میں نہ ہو تو ہر مسجد میں قرآن ہوتا ہے، ہر مدرسے میں قرآن ہوتا ہے۔ کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، یہ قرآن کیسی پستک ہے، یہ قرآن کیسی کتاب ہے، یہ قرآن کس چیز کی تعلیم دیتی ہے، اس قرآن کا مشن کیا ہے، اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے بچوں نے، ہماری عورتوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ دنیا کی تمام کتابوں کو دیکھیں، خدا کی قسم یہ وہ واحد لاجواب کتاب ہے کہ یہ قرآن خود بھی تمام کتابوں میں بے مثال ہے۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا، وہ نبی تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں لاجواب ہے۔ یہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا، وہ عربی زبان تمام زبانوں میں لاجواب ہے۔ یہ قرآن جس زمانے میں، جس دور میں، جس پیریڈ میں نازل ہوا، وہ خیر القرون تمام زمانوں میں لاجواب ہے۔ یہ قرآن جس امت کے لیے نازل ہوا، اس امت کو قرآن نے کنتم خیر امہ کہا، سب سے بہترین امت کہا، سب سے اچھی امت کہا۔ یہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا، وہ زبان لاجواب، جس دور میں نازل ہوا، وہ دور لاجواب، جس امت میں نازل ہوا، جس امت کے لیے آیا، وہ امت تمام امتوں میں لاجواب۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں لاجواب۔ یہ قرآن جس رات میں اترا، وہ رات شب قدر تمام راتوں میں افضل۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز اس قرآن سے منسوب ہو جاتی ہے، جس چیز کو اس قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، حضرات محترم وہ چیز تمام چیزوں میں لاجواب ہو جاتی ہے۔ آؤ آسان سی مثال سے دیکھو، اس قرآن پر آسان سا سادہ سا کپڑا لپیٹ دیا جائے، وہ غلاف تمام کپڑوں میں لاجواب ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو رکھنے کے لیے ایک سادہ سی لکڑی
لکڑی کی رحل بنا دی جائے وہ تمام لکڑیوں میں لاجواب ہو جاتی ہے۔ اس قرآن کو رکھنے کے لیے ایک لوہے کا بکسا، ایک پیٹی بنا دیا جائے وہ ایسا لاجواب ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی ٹھوکر نہیں مار سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس لکڑی کی کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا، اس غلاف کی کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ غلاف، یہ کپڑا، یہ تو سادہ کپڑا تھا، یہ رحل یہ تو ایک لکڑی ہے، یہ پیٹی یہ تو لوہا ہے، اس کی کوئی بے ادبی کیوں نہیں کرتا، اس کی توہین کیوں نہیں کرتا؟ جواب ملا یہ قرآن سے منسوب ہے، اس کو قرآن سے نسبت ہے۔ تو پتہ چل گیا جو قرآن کا ہو جاتا ہے وہ زمانے میں لاجواب ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے میں تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کے علاوہ کتابیں تو بہت سی ہیں، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر ہر 8 سیکنڈ میں ایک کتاب شائع ہوتی ہے، ایک کتاب چھپتی ہے۔ ہر دن 11,000 سے زیادہ کتابیں دنیا کے اندر پبلش ہوتی ہیں۔ مختلف علوم و فنون کی کتابیں، مختلف جو ہے سبجیکٹ کی کتابیں دنیا کے اندر چھپتی ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی ساری کتابوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، تمام کتابوں کو سامنے رکھے، کسی بھی سبجیکٹ کی، کسی بھی فن کی، چاہے وہ ہسٹری کی کتاب ہو، پولیٹیکل سائنس کی کتاب ہو، جیوگرافی کی کتاب ہو، سائیکولوجی کی کتاب ہو، سوشیولوجی کی کتاب ہو، کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب ہو، اس کو اٹھا کر کے کھول کر کے دیکھیں تو کتاب کے پہلے پیج پر، ٹائٹل پیج پر، عنوان پر اوتھر کا نام لکھا ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھا ہوتا ہے، ریٹن بائے فلا فلا، یہ کتاب اس نے لکھی ہے۔ مصنف، لیکھک، رائٹر، اوتھر کا فرسٹ پیج پر نام ہوتا ہے۔ لیکن اے نئے مسلمانوں، آؤ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھو۔ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کا ٹائٹل پیج دیکھتے ہیں، فرسٹ پیج دیکھتے ہیں، کیا آپ کو قرآن کے پہلے پیج پر کسی مصنف کا نام ملتا ہے، کسی اوتھر کا نام ملتا ہے، کسی لیکھک کا نام ملتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی مکتب سے شائع ہونے والا، کسی پبلشر سے چھپنے والا قرآن پڑھ لو، چاہے ترجمے والا پڑھ لو، کوئی سا بھی قرآن پڑھ لو، اوتھر کا نام نہیں ملے گا، مصنف کا نام نہیں ملے گا، لیکھک کا نام نہیں ملے گا۔ آخر قرآن پر کسی مصنف کا نام کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن کے اوپر کسی لیکھک کا نام اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے بلکہ دنیا کو بنانے والے رحمان کی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن پر کسی اوتھر کا، کسی مصنف کا نام نہیں ہوتا۔ اور آگے بڑھو، ٹائٹل پیج سے آگے بڑھو تو جب ہم دنیا کی کسی کتاب کو فرسٹ پیج کھول کر کے آگے بڑھتے ہیں تو کتاب پر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے، ایک نوٹ لگا ہوتا ہے، ایک ڈسکلیمر لگا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مکمل تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے بعد اس کتاب کو لکھا ہے، بڑی گہرائی سے لکھا ہے، اس کتاب کو محنت سے لکھا ہے، اس کتاب کو ہم نے جو ہے ریسرچ کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر کسی طرح کی غلطی، کسی طرح کی خامی، کسی طرح کی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ If you find a mistake, must inform the author۔ اگر آپ کو کسی کتاب، اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ملے، کوئی مسٹیک ملے، کوئی غلطی ملے تو مصنف کو اطلاع کریں، مصنف کو خبر کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں، اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کو دور کر دیا جائے، اس خطا کو دور کر دیا جائے، اس مسٹیک کو صحیح کر لیا جائے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو کھولا، قرآن کا پہلا پیج دیکھا، ہمیں قرآن کے پہلے پیج پر کوئی ٹیگ نہ ملا، کوئی ڈسکلیمر نہ ملا، کوئی نوٹ نہ ملا۔ دوسرا پیج دیکھا، قرآن پر کوئی اس طرح کا ٹیگ نہ ملا کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں خطا ہو سکتی ہے۔ ہم نے جب غور سے دیکھا، سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کو پڑھا تو قرآن کے اندر ایک ٹیگ ملتا ہے، ایک نوٹ ملتا ہے۔ وہ ٹیگ کیا ہے؟ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، چاہے ہماری بہنیں قرآن کو پڑھتی ہو یا بھائی قرآن کو پڑھتے ہو، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ٹیگ قرآن کے اندر ملتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں مسٹیک اور غلطی تو بہت دور کی بات ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر،
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मेराज नबी, जश्न मेराज नबी, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान जो गिलाफ में लिपटा हुआ आपकी अलमारी में रखा है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। अल्लाह की कसम, दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से ये सबसे बेहतरीन तोहफा है जो पैगंबर इस्लाम पर नाजिल हुआ। ये कुरान एक एतबार से सारी दुनिया से अफजल है। हजरात मोहतरम, कलाम नफ्सी के एतबार से ये नबियों तमाम मखलूकात से अफजल है। ये कुरान एक ऐसा लाजवाब तोहफा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, जब आप कुरान खोल करके देखो तो हजरात मोहतरम आपको नजर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या हुक्म दिया है, किस तरह की तालीमात दी है, किस तरह का पैगाम दिया है। हमारे नौजवान सोचते हैं कि ये कुरान तो ऐसे ही एक धार्मिक किताब है कि जिसको मैयत में तीजे में पढ़ लिया जाए, 10वें में पढ़ लिया जाए, 40वें में पढ़ लिया जाए। हमारी बहनें समझती हैं कि कुरान सिर्फ इसलिए होता है रमजान में पढ़ लो, जुमे में पढ़ लो और मैयत को बख्श दो। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, ये कुरान सिर्फ मुर्दों को बख्शने के लिए नहीं आया था। ये कुरान तो जिंदों की हिदायत के लिए आया था। ये कुरान तो जिंदों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए आया था। ये कुरान तो लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाने के लिए आया था। इस कुरान का मकसद, इस कुरान के नुज़ूल का मकसद, इस कुरान के आने का मकसद मैयत को ईसाले सवाब हरगिज़ नहीं था। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, ये लोगों की गाइडेंस के लिए आया है, लोगों की रहनुमाई के लिए आया है, ये लोगों की हिदायत के लिए आया है। खुदा की कसम, आज भी अगर हिदायत की नियत से, अगर गाइडेंस की नियत से इस कुरान को कोई सीने से लगा ले तो ये कुरान उसको जन्नत का रास्ता दिखाता नजर आता है, उसको कामयाबी का रास्ता दिखाता नजर आता है। मामूली किताब नहीं है। आप दुनिया की किताबों को देखो, दुनिया की किताबों को देखो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की किताब हो, हर इंसान उस किताब को पढ़ सकता है कि जिस किताब की लैंग्वेज को, भाषा को, जबान को वो जानता हो। कुछ लोग वो होंगे जिनको हिंदी आती है, कुछ वो हैं जिनको संस्कृत आती है, कुछ वो होंगे जिनको उर्दू आती है, कुछ वो होंगे जिनको इंग्लिश आती है। लेकिन एक सवाल, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं ऐसे इंसान के हाथ में, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, अगर आपके हाथ में इंग्लिश का न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंग्लिश की किताब दे दूं, क्या वो पढ़ सकता है? हरगिज नहीं पढ़ सकता। जिसको स्पेनिश नहीं आती उसको स्पेनिश की किताब दे दे, नहीं पढ़ सकता। जिसको चाइनीज नहीं आती, चाइनीज की किताब दे दो, नहीं पढ़ सकता। जिसको फ्रेंच, जर्मन, रशियन या दुनिया की इंडोनेशियन कोई भी जबान नहीं आती, उस जबान की किताब वो नहीं पढ़ सकता, उस जबान की बुक नहीं पढ़ सकता। लेकिन कुर्बान जाओ इस अल्लाह के नबी के जिंदे मौजिज़े कुरान पर, कितनी खूबसूरत किताब है। ये कुरान तो अरबी जबान में नाजिल हुआ था। अरबी तो अरब देश की भाषा है, गल्फ कंट्रीज की भाषा है, अरब ममालिक की भाषा है। ये हिंदुस्तान वाले अरबी नहीं जानते, ये बांग्लादेश वाले अरबी नहीं जानते, अफगानिस्तान के अरबी नहीं जानते, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, जर्मनी और दुनिया के दीगर ममालिक के लोग, ये लोग जो है अरबी जबान नहीं जानते, अरबी नहीं बोलते, अरबी नहीं समझते। तो लेकिन अरबी नहीं समझते तो दुनिया की किताबों का मामला तो ये था कि हम वही किताब पढ़ते हैं जिसकी भाषा आती हो, जिसकी जबान आती हो, जिसकी लैंग्वेज आती हो। लेकिन मैंने नाए के अंदर कुछ भाइयों को कुरान पढ़ते देखा, आलमपुर में कुरान पढ़ते देखा, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, औरतें कुरान पढ़ती है, नौजवान कुरान पढ़ते हैं। मैंने पूछा है मेरी बहन तू कुरान पढ़ती है क्या, तुम्हें अरबी आती है? ऐ बच्चों तुम्हें तो अरबी आती है, तुम तो हिंदी बोलते हो, तुम तो उर्दू बोलते हो। तो जवाब मिलता है दुनिया की वाहिद किताब कुरान है कि जिसकी जबान आए ना आए, ये अल्लाह के नबी का मौजूज़ा है कि जबान ना भी आती हो तब भी वो कुरान पढ़ लेता है, तब भी वो कुरान की तिलावत कर लेता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे। कितना बड़ा मौजज़ा है मुस्तफा का। अरबी जबान नहीं जानते मगर कुरान पढ़ लेते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, अगर मैं आपके सामने अभी हिंदी में, उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है,
اگر میں انگلش زبان میں بولنے لگوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جن کو انگلش نہیں آتی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسپینش میں، ترکی میں، کسی اور زبان میں اگر تقریر کرنے لگوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں بیٹھ کر کے اگر میں انگریزی کا اخبار، چائنیز کا اخبار، اسپینش کا اخبار پڑھنے لگوں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ بور ہو جائیں گے، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے مگر آپ اکتانے لگیں گے۔ لیکن حضرات قرآن کا یہ کرشمہ دیکھو، مصطفیٰ کا معجزہ دیکھو کہ جب ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، قرآن کا معنی پتہ نہیں ہوتا، قرآن کا مطلب پتہ نہیں ہوتا، مگر جب کوئی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے تو ہمیں اس کا مطلب تو پتہ نہیں چلتا مگر دل کو ایک قرار ملتا ہے، دل کو ایک سکون ملتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے، اس قرآن کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، دماغ کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کا، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اچھا یہ تو بات تھی قرآن کی، لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ آج قرآن کو اگر کسی ہمارے مسلمان کے سامنے دکھا دیا جائے تو وہ فرسٹ پیج سے لے کر کے آخر تک قرآن کی کسی سورت کا، کسی آیت کا، کسی پارے کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ مطلب تو دور ہے، قرآن کا جو فرسٹ پیج لکھا ہوتا ہے وہ قرآن کریم کے علاوہ قرآن پر جو اور الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان تک کو نہیں سمجھتا۔ قرآن کو جب دیکھتے تو کسی قرآن پر ہوتا ہے مترجم، کسی قرآن پر ہوتا ہے معرّہ، کسی قرآن پر ہوتا ہے عکسی۔ ہمارے مسلمانوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا عکسی کا مطلب کیا ہے، معرّہ کا مطلب کیا ہے، مترجم کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ قرآن پڑھ کر کے تو مردوں کو بخشا جاتا ہے، قرآن پڑھ کر کے تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قرآن تو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کے اصل پیغام کی طرف آؤ، قرآن کی اصل تعلیم کی طرف آؤ۔ یہ جو قرآن مترجم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ کیا ہوا قرآن، ترجمے والا قرآن۔ قرآن جو عکسی ہوتا ہے، عکس کہتے ہیں فوٹو کاپی کو، عکس آپ آئینے میں دیکھتے ہیں آپ کا عکس نظر آتا ہے، عکسی قرآن کہتے ہیں جو قرآن کا قدیم نسخہ ہے اس سے فوٹو کاپی کیا ہوا، چھپا ہوا۔ اور معرّہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بنا ترجمے کا قرآن۔ حضرات محترم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، قرآن کی تعلیم کو سمجھیں۔ آؤ اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ یہ قرآن صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی قسم قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ جمہور مفسر کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی۔ قرآن کا سب سے پہلا پیغام، قرآن کی سب سے پہلی آیت، قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ حضرات محترم علماء فرماتے ہیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی۔ اے مسلمانوں اس آیت کا مطلب جانو، آخر وہ آیت جو اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کے پاس بھیجی، سب سے پہلے نازل فرمائی، وہ آیت بڑی خاص ہوگی، وہ آیت بڑی اہم ہوگی۔ اس لیے تو ہزاروں آیتوں میں سب سے پہلے اس آیت کو نازل کیا جا رہا ہے۔ وہ آیت یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھنا، تعلیم دینا، شکشا دینا، ایجوکیشن دینا، یہ قرآن کا سب سے پہلا پیغام تھا، یہ سب سے پہلا میسج تھا، سب سے پہلا پیغام یہ دیا گیا، اے لوگوں پڑھو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، شکشا حاصل کرو۔ یہ تو قرآن کا پیغام تھا، اس پر عمل کر کے سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے پروفٹ نے دکھایا کہ جب نبی نے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے کے طرف آئے تو مدینے میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کیا جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے انہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہوگی، مسجد نبوی قائم کی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مسجد تو نماز کے لیے تھی، مسجد عبادت کے لیے تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد کے سامنے ایک صفہ چبوترے پر دینی درسگاہ قائم کر کے، مکتب قائم کر کے، مدرسہ قائم کر کے، اسکول قائم کر کے، وہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم کے ہو،
ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا تھا کہ لوگوں دھرم کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے شکشا بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے بستیوں میں مسجدیں نظر آتی ہے، میں نے پوچھا ان مسجدوں کے ساتھ میں اسکول کہاں ہے، مکتب کہاں ہے، تعلیمی درسگاہ کہاں ہے؟ ہماری مسجدوں کے اندر نمازیں ہوتی ہیں، جمعے ہوتے ہیں، مگر بچوں کے پڑھنے کے لیے مکتب کہاں تھا؟ مصطفیٰ نے تو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ الصفا مدرسہ بھی دیا تھا، کالج بھی دیا تھا، یونیورسٹی بھی دی تھی۔ وہ مکتب ہماری بستیوں سے کہاں چلے گئے؟ وہ تعلیمی ادارے کہاں چلے گئے؟ وہ ہماری بستیوں سے وہ دینی درسگاہ کہاں چلی گئی؟ تعلیمی درسگاہیں کہاں چلی گئی؟ اے لوگوں، قرآن کے پیغام کو سمجھو۔ حضرات محترم، جتنا ضروری یہ دینی عبادتیں ہیں، خدا کی قسم تعلیم بھی اتنی ضروری ہے، بلکہ اچھے مقصد کے نیت سے اگر تعلیم حاصل کی جائے، یہ تعلیم بھی عبادت بن جاتی ہے اور کار ثواب بن جاتی ہے۔ زندہ باد۔ بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں آخری بات بتا کر کے، ہر مسلمان بستی میں مسجد کے ساتھ ساتھ مکتب بھی ہونا چاہیے، جہاں بچوں کو شکشا ملے، تعلیم ملے، ایجوکیشن ملے۔ آپ کی بستی کے اندر چند ماہ پہلے کیرلا کے چند ہمارے ٹیچرز حضرات آئے تھے بچوں کو شکشا دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے۔ ہر علاقے کی یہ ذمہ داری ہے اپنی اپنی مسجد میں ہم بچوں کو شکشا دیں، اور شکشا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو صرف قرآن پڑھائیں، دین پڑھائیں۔ حضرات محترم، جس طرح دینی تعلیم ضروری ہے، اس طرح دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، ماڈرن ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا حضرات تو صرف دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں، دینی تعلیم کی بات نہیں۔ جس طرح دینی مذہبی دھارمک شکشا ضروری ہے، اسی طرح دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ دینی تعلیم دھارمک شکشا ہمارے لیے آخرت میں کام آئے گی، دنیا میں مذہبی معاملات میں کام آئے گی، مگر دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے، اچھا فیوچر دینے کے لیے، اچھا بھوشیہ دینے کے لیے ہمیں بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دینا ہوگی، اپنے بچوں کو دنیاوی شکشا بھی دینا ہوگی، تبھی ہم دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام رہبانیت کا راستہ نہیں بتاتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف آخرت، اسلام دنیا میں کامیابی کی بات کرتا ہے، آخرت میں کامیابی کی بات کرتا ہے۔ ہر نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں اللہ کی تعریف کر کے، سجدہ کر کے، رکوع کر کے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر کے، آخر میں جب بیٹھ کر کے دعا پڑھتے ہیں اپنے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری نماز پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کرتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی بنا، ہماری دنیا اچھی بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما۔ پہلے دنیا اچھی بنا، پہلے دنیا کی اچھی کی تعریف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر آخرت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا جب اچھی ہوگی، دینی اعتبار سے اچھی ہوگی، دنیاوی اعتبار سے اچھی ہوگی، تبھی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دنیا میں نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، دنیا میں روزدار ہوں گے، تبھی آخرت بھی روشن ہوگی۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، دین کے مقصد کو سمجھو، قرآن کے پیغام کو سمجھو، قرآن کے مشن کو سمجھو۔ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، یہ علاقہ بھی کوئی معمولی علاقہ نہیں ہے۔ بس 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرا وقت ہو چکا ہے۔ ہم سے زیادہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، یہ جو علاقہ ہے آپ کا پورا تحصیل اترولی، چھرہ دادو یا یہ نائب پورا جو علاقہ ہے، یہ تو بڑا تاریخی علاقہ ہے، نوابوں کا علاقہ ہے، اس علاقے کی تاریخ ہے۔ آپ پورے علاقے میں جائیں، جگہ جگہ آپ کو پرانے گھر، پرانی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے مراد آباد علاقے میں اس طرح پرانی بلڈنگیں، گڑیاں یہ دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایسی کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ تو بڑا قدیم، بڑا تاریخی علاقہ ہے۔ حضرات محترم، اس علاقے کے اندر بڑے بڑے اللہ والے صوفی سنت، بڑے بڑے بزرگ اس علاقے کے اندر آئے، اس علاقے کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین آئے، جنہوں نے علمی خدمات انجام دی۔ آج اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا جائے، کیا آپ اس علاقے کے اندر کسی ایسی مذہبی شخصیت کو جانتے ہیں کہ جو تاریخی شخصیت ہو، جن کو دنیا جانتی ہو؟ حضرات محترم، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے اس علاقے کی ہسٹری کو، اس علاقے کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ میں آخری پیغام نوجوانوں کو اور بہنوں کو، بھائیوں کو، جن کو پڑھنا آتا ہے، اردو آتی ہے یا جن کو ہندی آتی ہے، ان کو یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کی تاریخ پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، ریاست دادو علم و ادب کا ایک ویران چمن، جو اردو کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی چھپ رہی ہے، اردو میں چھپ چکی ہے، ہندی میں آنے والی ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے کا اتہاس کیا ہے، کتنے بڑے بڑے صوفیاء اللہ والے اس علاقے کے اندر آئے۔ صرف ایک مثال دے دوں، حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد ہیں مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو صدر الشریعہ کہا جاتا
جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے بہار شریعت، پوری دنیا کے اندر احناف میں، حنفیوں میں اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ حضرات محترم 12، 17 یہاں تک کہ 18 جلدوں تک میں، 20 تک جلدوں میں یہ کتاب اب چھپ چکی ہے۔ حضرات محترم اتنی اہم کتاب جس کو پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے، پوری دنیا کے حنفی مسلمان اس کتاب کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو اردو جاننے والے ہیں۔ جانتی ہو وہ کہاں کتاب لکھی گئی؟ اس کتاب کے آخری 3 حصے آپ کے علاقے کے دادو گاؤں میں لکھی گئی تھی، جو دادو میں مدرسہ تھا۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے 7 سال تک تدریس اور امامت کی خدمات انجام دی تھی۔ حضرات محترم بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا اس دور میں اس علاقے سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے۔ حضرات آپ کے علاقے میں ایک گاؤں پڑتا ہے بوڑا گاؤں، وہاں کے ایک مفتی تھے علامہ مسعود علی، سید مسعود علی برکاتی علی گڑھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے مفتی تھے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور بھی اس علاقے میں بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے فقہا علماء گزرے ہیں۔ میں یہی گزارش کروں گا اس علاقے کی تاریخ کو پڑھو۔ اور یہ جو علاقہ مشہور تھا، اس علاقے کے اندر آزادی سے پہلے انگریزوں کے دور میں افریقہ سے لوگ پڑھنے آتے تھے، انڈونیشیا سے لوگ پڑھنے آتے تھے۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر ان طلبہ کا ذکر کیا ہے جن طلبہ کی قبریں آج بھی دادو کے قبرستان میں موجود ہے۔ وہ انڈونیشیا کے طلبہ، وہ افریقہ کے طلبہ کہ جن کی قبریں دادو کے اندر موجود ہیں، وہ قبریں آج بھی یہ پیغام دے رہی ہیں، اے اس علاقے کے مسلمانوں، یہ تعلیمی اعتبار سے، شکشا کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ایسا علاقہ تھا۔ افریقہ کے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے، انڈونیشیا کے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے۔ آج تمہاری بستیوں سے شکشا ختم ہو گئی، ایجوکیشن ختم ہو گئی۔ اٹھو، جاگو جاگو، اس انقلاب کو دوبارہ لاؤ، اس تاریخ کو دوبارہ لاؤ، اپنی بستیوں میں تعلیم کو فروغ دو، ایجوکیشن کو فروغ دو، تاکہ آپ کے بچے پھر اٹھیں اور اس علاقے کا نام پوری دنیا میں روشن کریں۔ جب علاقے کا نام روشن ہوگا، آپ کا نام روشن ہوگا، ہر کمیونٹی کا، ہر سماج کا نام روشن ہوگا، اس پورے خطے کا نام روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔